بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تو جناب فاطمہ نے جو سنا کہ حسین 3 روز تک پیاسا رہے گا اور اس کو بہت بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا اور اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے گی، تو جناب فاطمہ بہت شدت سے روئیں اور رسول خدا سے فرمانے لگیں، بابا میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند جب مصیبت میں مبتلا ہوگا تو تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی اور نہ علی ہوگا۔ تو فاطمہ یہ بات سن کر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے روئیں اور بے قرار ہوئیں اور عرض کیا، بابا جب میرا حسین ایسی بے کسی سے شہید ہو رہا ہوگا تو کون روئے گا اور اس وقت اس کی سخت ماتم کون بچھائے گا؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، اور میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سمان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا تو عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبتیں سن کر میرا حسین روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین سن کے روتی ہے وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ بھی کبوتر سے بہت محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور امام حسین کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں امام حسین کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا اور پیاری شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، تو امام حسین کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رو پڑا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی زمین پر پیارے نبی کے پیارے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ جب کبوتر نے یہ دیکھا تو وہ چیختا ہوا نیچے اتر آیا اور باقی کبوتروں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، رسول خدا کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کے پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کیا اور واپس اڑ گیا، اور اڑتا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا پہنچا اور طواف کی طرح رسول خدا کے روضے کے چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے امام حسین کے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو جب لوگوں نے کبوتر کا یہ حال دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ سفید رنگ کا کبوتر نبی پاک کے روضے کے چکر کیوں کاٹ رہا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ پیارے نبی کے پیارے نواسے کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں یہ جو سفید رنگ کا کبوتر ہے یہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیام نامی ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اچانک اس لڑکی کو بہر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا اور وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض انہیں نہ ہو جائے۔ وہ یہودی اس لڑکی کو لے کر شہر سے دور نکل گیا اور ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ سارا دن وہ باغ میں کام کرتا
اور رات کو اپنی بیٹی پاس واپس لوٹ جاتا۔ ایک دن وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہوا کہ وہ رات کو اپنی بیٹی کے پاس واپس نہ جا سکا۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور اس کے بابا ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بڑی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا ڈر تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اوپر درخت پر ایک سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا تھا، جس کے پروں سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی ایک آنکھ پر جا گرا اور اس لڑکی کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی اور وہ لڑکی اپنے ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ اوپر درخت کی جانب دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا تھا، تو اس کبوتر کے پروں سے ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ اس خون کے قطرے کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور ساتھ حیران بھی ہوئی۔ جب اس نے دوبارہ اوپر سر اٹھایا تو وہاں ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا، بلکہ اس کبوتر سے چند خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر بھی گرے، جو اس نے اپنے پورے جسم پر مل لیے، تو جس سے اس کا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ امام حسین کے خون میں اتنی برکت اور شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ سبحان اللہ! سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو پیارے نبی کے پیارے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی بہتی زمین پر بہتا رہا۔ رسول خدا کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دیں، اور ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور ہمیں اتنی آسانی سے دین مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔